صاحب اور ان کے جتنے بھی عہدیداران ہیں اور گورنمنٹ باڈی کے ممبرز، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کے زیر سایہ آج ہم جو ہے نا اپنا استقبال رمضان کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لاہور پریس کلب کی گورنمنٹ باڈی کے حصہ ہونے کے ناطے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پریس کلب نے رمضان کا شاندار طریقے سے اہتمام کیا ہے، اور اس مبارک عمل میں جماعت اسلامی بھی ہمارے شانہ بشانہ ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر اور وائس پریزیڈنٹ سمینہ سعید، سیکرٹری اطلاعات و نشر و اشاعت وسطی پنجاب صفیہ ناصر اور اسسٹنٹ سیکرٹری اطلاعات وسطی پنجاب شازیہ محمود بھی موجود ہیں۔ ہم جماعت اسلامی کی ان تینوں معزز خواتین اور عہدیداروں کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اناؤنسمنٹ شروع کر دیں، ان کے نعت اور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پیارے معزز صحافیات اور ہمارے معزز صحافی بھائی، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے مشترکہ جو استقبال رمضان کا پروگرام ہے آپ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ مہینہ اتنا بابرکت کر دیا کہ اس کی ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی میں جو عبادت، جو ہماری نیتیں ہوں گی، اس کا بہت کئی گنا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے محافل کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ہم مشکور ہیں کہ آپ سب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کلام پاک سے سب سے پہلے پیارے اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں صفیہ ناصر بہن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ جی ترجمہ پڑھ لوں گی. اچھا چلو. نعت جی اب میں دعوت دیتی ہوں نائلہ سمیع بہن کو کہ وہ نعت مقبول آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا. اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں. بوبکر سے وہ آئینے عشق و وفا کلا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا. اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے. عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا. اور مغرب میں مارا نہ پھر گدائے علم. دروازۂ
जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दावत देती हूँ अपनी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हमारी बहन सबीना सईद बहन को कि वो आपके सामने इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से इस प्यारे महीने को किस तरह से हमने उसका इस्तकबाल करना है और अपने ईमान को किस तरह से बढ़ाते हुए इसमें दाखिल होना है और अपने आप को जहन्नम से आज़ादी कैसे दिलवानी है और जन्नत के रास्ते अपने लिए हमवार कैसे करने हैं। तो पूरी तरह से अपने ज़हनों को अपने ईमान की हालत को रखते हुए इस वक्त फोकस करते हुए हम उनका दर्स कुरान सुनते हैं इंशाअल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और फिर उसके बाद अगली आयत, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की इन आयात में जहाँ से बात शुरू की है वो ये है कि लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के मानने वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को की जाती है कि तुम में तकवा की सिफ़त पैदा हो जाए। और ये चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। ये हुक्म जो है ये रोज़े का इब्तदाई हुक्म है और उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ को रोज़ा रखने का वो कहते थे, लेकिन वो रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। यहाँ से अल्लाह ताला ने फिर ये बात बताई कि ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ये मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। और फिर आगे उन लोगों के बारे में बताया गया कि अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो वो इतने ही दिनों की मिक़दार यानी कि वो रोज़े छोड़े, क़ज़ा करे तो फिर बाद में पूरी कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत ना रखते हों फिर ना रखें तो वो फ़िदिया दें। और फिर कुरान ये बताता है कि एक रोज़े का फ़िदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना है और जो अपनी खुशी से ज़्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। अच्छा, ये चूँकि फिर उसके बाद जो अगला हुक्म आता है उसमें अल्लाह ताला ने ये सहूलत, ये यहाँ पर तो ये सहूलत दी और ये बात भी कही गई कि अगर तुम अपने रोज़े का फ़िदिया देते हो, एक मस्कीन को खाना खिलाते हो, तो ये तो कुरान बता रहा है, लेकिन अगर तुम इससे ज़्यादा भलाई करते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी कि अल्लाह की राह में किसी ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा मस्कीनों को, ज़्यादा ज़रूरतमंदों को खिला दोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसके बाद जो अगला हुक्म है कि अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में यही अच्छा है कि रोज़ा रखो। यानी कि अगर कोई मुश्किल है तो रोज़ा छोड़ सकते हो, सफ़र में हो छोड़ सकते हो और फिर उनको बाद में पूरा करो, लेकिन अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है। यानी कि ये हुक्म इसलिए दिया गया कि जो मजबूरी के आलम में रोज़ा छोड़ता है दोबारा अगर वो ठीक होता है तो उस रोज़े की क़ज़ा पूरी करे। जैसे ख़वातीन के साथ भी अयाम, खसूसी अयाम आते हैं तो वो रोज़ा छोड़ती हैं, वो बाद में पूरा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ से फिर जो अगली आयत है जिसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली हैं और हक़ और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजम है कि पूरे महीने के रोज़े रखे। ये असल में जो फ़ाइनल हुक्म है वो ये है। और उसमें फिर आगे उन लोगों के लिए भी बताया गया कि जो कोई मरीज़ हों या सफ़र में हों वो दूसरे दिनों में इन रोज़ों की तादाद पूरी करे।
اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ یہاں سے جو یہ والی آیت مکمل ہوتی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا ہے کہ اللہ بندوں کے قریب ہے، لیکن تھوڑی سی ہم بات یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک کی آمد ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان سے خیریت کے ساتھ رمضان میں لے جائے، کیونکہ اس رمضان میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا۔ اور قرآن میں روزے کی جو غرض و غایت ہے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، پھر اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، کہ یعنی بندے ہر نعمت قرآن کی، جو قرآن جیسی جو نعمت ہے، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو اس قرآن کی نعمت کا اعتراف بھی کرو اور اس قرآن کی نعمت کو جو تمہیں حاصل کی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ کی زندگی کی روٹین میں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا شکر گزار بھی بنتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے جو اسے زندگی میں رزق دیا ہوتا ہے، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت، روپیہ پیسہ رزق ہے، یہ صحت بھی رزق ہے، یہ جو معاشرے کے اندر ایک مقام ہے وہ بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں یہ بھی ساری رزق کی صورت میں ہے، تو ان کا شکر ادا کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے ذریعے شدت، یعنی کہ دعا کی شدت اور قوت کے ساتھ اور کمال ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یعنی کہ رمضان میں ایک تو اللہ نے وہ نعمت دی روزے کی، پھر اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی جو سراسر ہدایت ہمیں دے رہا ہے، وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے، مضر کیا ہے، مفید کیا ہے، قرآن یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑتے ہیں، جب ہم قرآن کے قاری بنتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، تو ہم قرآن کے ذاکر بن جاتے ہیں، صبح شام قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے، جب روزے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو ہم فحش گوئی سے، برے کاموں سے، بری حرکتوں سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، لڑائی جھگڑے سے، ان ساری چیزوں سے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح ایک ڈھال جو ہے وہ ہم اس کو اپنے آگے کرتے ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی حملے سے بچاتی ہے، تو روزہ جو ہے وہ ہمارے نفس کی تربیت کرنے کے لیے، جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہم جھوٹ بولیں گے تو ظاہر روزے کے اوپر اثر ہوگا، ہم وہ نہیں بولتے، ہم کوئی گالی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ نہیں کرتے، کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، تو روزہ جو ہے وہ اس طرح ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے ڈھال بن کر۔ اور جو روزے کے اندر یہ کہا گیا نا کہ یہ کبھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا، حلال چیز کو کھانا پینا ایک حلال عمل ہے، میاں بیوی کا تعلق ایک حلال عمل ہے، لیکن روزے میں اس سب سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے روکا گیا ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں، ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہم پیاسے ہوتے ہیں، تو ہم کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو بھی کہہ دیں کہ ہمارا روزہ ہے، یہ معاملہ میرا اور میرے رب کے درمیان میں ہے، مجھے صرف میرے رب کو پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس وقت انسان کا نفس جو ہوتا ہے اس کے پیروں کے نیچے پڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر، صرف اپنے رب کی خاطر، اور نماز اور حج، زکوٰۃ،
یہ ساری عبادات جو ہیں یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ سے عشق کا اظہار ہے، کہ وہ اللہ سے عشق کرتا ہے بندہ اور اس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑتا ہے۔ اور اللہ کیوں چھڑواتا ہے؟ اللہ اس لیے چھڑواتا ہے کہ میرا بندہ 1 مہینے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنی خواہشات کو، اپنی ان لگژریز کو، اپنی ان ساری چیزوں کو جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں سے فریب کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کر اپنے نفس کو اتنا تازہ کر لے، اس کی نوشو نما کرے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا آسان ہے، دبا دیں لیکن پھر وہ اٹھتی ہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو نوشو نما دیتے ہیں تو اس کی تربیت کرتے ہیں، تو اپنے نفس کی اس کی تربیت کر کے اس کو ٹھیک جگہ پہ رکھنا، تاکہ اگلے 11 مہینوں میں وہ نفس بالکل ٹھیک اپنے رب کی بندگی کے راستے پر چلتا ہوا اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جو دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، سیاسی لحاظ سے بھی ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک استحکام نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ بد امنی کی وجہ سے پریشان ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان، ہمارے بھائی، ہم سب ایک عجیب طرح کے ماحول سے گزر رہے ہیں۔ اس ماحول کے اندر ان روزوں کا آنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ایک گھر کے سربراہ کے، بحیثیت ایک عورت کے، بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بیوی کے، کہ اس ماحول کے اندر یہ جو روزے ہیں یہ ہمیں سادگی کا درس دے رہے ہیں کہ ہم اپنے دسترخوان کو سادہ کریں، ہم اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کو سادہ کریں۔ روزے کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن بھوکا رہیں اور رات کو مغرب کے وقت ہمارا دسترخوان بھرا ہوا ہو اور ہم کھا کھا کے پکوڑے، سموسے، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے سیلف کنٹرول کا ایک جیسے ایک سیشن ہے 1 مہینے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہم سادگی کو رواج دیں گے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ بچوں کی عادات کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ جو گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں ان سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں نے ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے رمضان اس حوالے سے بہت یہ ایک، آپ دیکھیں کہ صحت کے لحاظ سے جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو موٹاپا ہے، جن کے معدوں کا مسئلہ ہے، تو سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ ایک خاص وقت تک اپنے جسم کو، اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر اچھی جو چیزیں ہیں وہ نکلتی ہیں، جس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے کہ ہم روزے کی اصل غرض و غایت جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مقام دل ہے، تقوی اللہ سے ڈرنا۔ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے رویے کو بہتر کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ رمضان جو ہے نا ہماری تربیت کرتا ہے ہمارے بیہیویئرز کو چینج کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تو جب پیٹ بہت بھرا ہوتا ہے تو نیند بھی بہت آتی ہے، سستی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جب پیٹ کے اندر خوراک ایک خاص حد تک ہوتی ہے تو انسان چاقو چوبند ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ افطاری کے بعد کہتے ہیں کہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزہ تو ہمیں تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک دیا کہ یہ 1 دن کی پریکٹس نہیں ہے، یہ 2 دن کی پریکٹس نہیں ہے، یہ 30 دن کی پریکٹس ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ محدود گنتی کے ایام ہیں کہ تم گنتے گنتے ان دنوں کو گزار دو گے۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے
ساتھیوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں میں جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ کو جتنا میں جانتی ہوں، جتنا آپ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کون سی برائیاں ہیں، تو میں اس رمضان میں اپنی ان خامیوں کو کم کرنے کی کوشش کروں، اپنی ان اچھائیوں کو بڑھانے کی کوشش کروں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے وہ بخش دیے گئے، اور ان کے سابقہ گناہ، اور جس نے راتوں کو قیام کیا، یہ نہیں کہ افطاری اتنی زیادہ کی کہ پھر رات کو قیام کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی، یعنی کہ وہ پھر پیٹ جب اتنا ہیوی ہو تو کھڑا تو نہیں ہوا جاتا۔ اچھا، تو وہ بھی بخش دیے گئے اور اس کے سبھی سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کیسے سفارش کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، تو اللہ اس کی سفارش قبول کر لے گا۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ قیام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی رات کو نیند چھوڑ دیتا تھا۔ تو ہم نے کتنی چیزیں کم کرنی ہیں؟ ایک تو ہم نے سادگی کو رواج دینا ہے اپنے دسترخوان کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر بھی اس کی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پھر ہم نے کم کھانا ہے، کم سونا ہے، اور عبادت زیادہ کرنی ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، یہی اصل میں، اور اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اوقات میں جب مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو سڑکوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، کہ گاڑی آگے کیوں جا رہی ہے تو پیچھے کیوں جا رہی ہے۔ تو اور لیکن یہ بھی مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے الخدمت کے والنٹیئرز، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ سڑکوں پہ کھڑے لوگوں کا روزہ افطار کرا رہے ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے اگر کسی اس کے اندر مال کے اندر سیل لگتی ہے تو خواتین بھاگی بھاگی جاتی ہیں کہ جی یہ کپڑے سستے مل رہے ہیں تو ہم خرید لیں، یہ جوتے سستے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نیکیوں کے لیے ماہ مبارک میں ایک ایسا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ جہاں پر نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو یہ بھوک اور پیاس جو ہوتی ہے نا، اس سے گناہوں کی بیڑیاں ہلکی ہوتی ہیں۔ بھوک اور پیاس جو ہوتی ہے وہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس کو اس کے روزے کے اس کے مطابق کہ ہم یہ سوچ کر اپنی نیت کو درست کر کے ہم آج ہی سے یہ سوچنا شروع کریں کہ میں نے اس دفعہ کا رمضان جو ہے وہ ایسا رمضان گزارنا ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے۔ ہمارے بہت سارے، یقین کریں ہم سب اسی دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں نا، ہم بھی آپ جیسے لوگ ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جب ہم دین کو سمجھتے ہیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے وہ مسائل ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی بندگی، جب ساری بندگیاں چھوڑ دیں گے، دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، بہت ساری بندگیاں ہیں، ان ساری بندگیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں گے اور اللہ کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہمیں اس کا اجر دے گا، اور ضرور ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر وہ تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اور اللہ جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو آپ سوچیں کہ وہ اللہ کس لیول کی جزا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، وہ یہ وعدہ کر رہا ہے۔ اور روزے میں جو ہم اللہ کی خاطر حلال کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور سارا کچھ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو رمضان ہے اس کے لفظی معنی بھی گناہوں کو جلا دینے والے،
گناہوں کو جلا کر راکھ کر دینا اور پھر اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ تو میرے بہت ہی محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ قرآن دیا اسی ماہ مبارک میں، اس میں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے گناہوں سے نجات کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ 3 عشرے ہیں، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کر دی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس میں پوری رات فرشتے نکل کے آتے ہیں، اترتے ہیں آسمان سے۔ تو یہ ہمارے لیے وہ مواقع ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین جو ہیں ان کو تو بہت خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہم وہ آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، آخری رات ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، ہم گھروں کی صفائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ آخری رات تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی، ان سے مناجات کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس پورے مہینے کی مشقت کو، ہماری عبادت کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لو۔ تو وہ رات جو ہے وہ اس طرح ہمیں گزارنی چاہیے۔ باقی جو عید کی خوشی ہے وہ تو اللہ نے خود ہی دے دی کہ اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور وہ عید اللہ انعام کی صورت میں اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ لیکن ہم خواتین جو ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بھائی بھی، میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ بھائیوں کو بھی چاہیے، گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواتین پر یہ پریشر نہیں ڈالیں کہ یہ ڈش بھی بنائے اور وہ ڈش بھی بنائے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رنگ برنگی ڈشز کھائیں، بلکہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سیلف کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ قرآن کا مطلب ہی پڑھنے والا، بار بار پڑھنے والا، جمع کیا ہوا، یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اور یہ جو قرآن ہے نا، یہ اصل میں نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہتے ہیں، اور انسان کی ضرورت کے مطابق ہے۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کتاب میں میرے لیے کیا کہا گیا ہے، میری ضرورت کون سی اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کیا بتایا ہے کہ کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، حلال اور حرام کیا ہے، اور انسان کو ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سمجھائی ہے۔ اور قرآن ایک شریعت لے کر آیا، ایک نظام لے کر آیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے۔ ہماری خواتین جو ہیں 90% پاکستانی عورت کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، وہ گھریلو تشدد کا بھی شکار ہے، وہ جائے ملازمت کے اوپر بھی ہراسمنٹ کا شکار ہے، اس کے لیے تعلیم کے دروازے اس طرح کھلے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی سمجھ بھی اپنے اندر سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اور یہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، تو ہمیں اس کتاب کو اس نظر سے سمجھنا چاہیے، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ صرف اس کے ہم اس کی جب تلاوت کرتے ہیں اس کا بے شمار اجر ہے، لیکن جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ غور و فکر ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، وہ کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے نظام کو 23 سال کی جد و جہد کے بعد مدینہ کی ریاست بنا کر دکھایا، اس نظام کو نافذ کیا۔ آپ دیکھیں جب وہ ریاست نہیں بنی تھی تو اس وقت کتنی مشکلات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی، مکہ کی زندگی، مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑا، لیکن جب وہ مدینے پہنچے اس ریاست کو قائم کیا۔ ان کی عظیمت کی زندگی، ان کی مزاحمت کی زندگی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ تبوک ہوا، لیکن جب ایک نظام بنا تو اس نظام کے اندر کیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا
تو مدینہ کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہنے لگی، اور جب پردے کا حکم آیا تو مدینہ کی جو بستی تھی ساری رات اس کے دیے جلتے رہے کہ خواتین نے اپنے لیے چادریں بنائیں. اور وہ عدل کا نظام تھا، انصاف کا نظام تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے. تو آج ظلم کا نظام ہے، فسطائیت کا نظام ہے، جبر کا نظام ہے، جس میں ہماری عورت پریشان ہے، ہمارے بچے پریشان ہیں، ہماری قوم پوری کی پوری پریشان ہے. کبھی کوئی قانون نافذ کر دیا جاتا ہے، زبان بندی کر دی جاتی ہے، کبھی قلم کو روک دیا جاتا ہے. تو اس سارے نظام کا حل قرآن پاک نے، ان سارے مسائل کا حل قرآن پاک نے دیا ہے. لیکن میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم قرآن کے ساتھ گزاریں، ہم اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں. ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس شعبے میں یہ آواز لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو یہ میسیج دیں، خواتین کو یہ میسیج دیں، نوجوانوں کو یہ میسیج دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیا ہے، ہم اس کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی نعمتوں سے مستفید نہ صرف خود ہوں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی کریں اور اپنے رویوں کو تبدیل کریں، تاکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے تو پھر نفس کا گھوڑا جب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا تو پھر ساری برائیاں، خامیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس آنے والے مہینے کا استقبال کیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور ہمارے دورہ قرآن ہوتے ہیں جو پورے پاکستان میں لاکھوں مقامات پر ہوں گے. ہم خواتین کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اپنی اس دورہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، آن لائن بھی ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں اور قرآن کے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام. کثیرہ سمینہ بہن اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود آج پریس کلب میں تشریف لائیں، اور میرا خیال سے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی آپ لوگوں نے ذرا اس چیز کو سنا بھی اور سمجھا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی بہترین رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے جو میڈیا کا کردار ہے، ظاہر ہے آپ سب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو میڈیا جو ہے وہ اس چیز پہ ضرور کرے کہ نمود و نمائش کی بجائے جو ہے روزے کا اصل مقصد جو ہے نا ہر جگہ پہ اجاگر کرے، تاکہ لوگ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے روزے رکھ سکیں. اور حکومت بھی ہماری جو ہے چیزوں کی جو ہے قیمتیں کم کرے تاکہ آسانی کے ساتھ روزے جو ہے وہ رکھے جا سکے. بہرحال ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری بہت معزز ساتھی شاہدہ بٹ کا بھی اور پریس کلب کا بھی بہت ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جگہ دی اور ہمیں دعوت دی یہاں پر پروگرام کرنے کے لیے. ہم اپنے ساری ساتھیوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور خاص طور پہ سمینہ سعید کا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. سیکٹری صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے جگہ ہمیں دی، اور سب لوگوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور آپ لوگ، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو.